الحمد للہ رب العالمین۔ تو بعض مفسرین اور علماء نے فرمایا کہ اللہ نے ساری طب کا خلاصہ جو ہے اس چھوٹی سی آیت میں بیان فرما دیا ہے کہ کھاؤ پیو لیکن زیادتی نہ کرو۔ تو جب آدمی اس چیز پر عمل پیرا ہوتا ہے تو الحمدللہ ہمیشہ صحت سے رہتا ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ تک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے معدے اور پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے ہو، ایک حصہ پانی کے لیے ہو اور ایک حصہ خالی رہے۔ تو وہ ایک حصہ جو خالی رہتا ہے اس سے نظام ہوا اور تنفس جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب آدمی دوپہر کا کھانا کھاتا ہے تغدا تمدا، اس کے بعد سو جانا چاہیے۔ اس کو اسلام سنت کے مطابق کہتے ہیں قیلولہ، دن کے کھانے کے بعد لیٹنا۔ نیند ضروری نہیں ہوتی، مقصد ہے کہ بس لیٹ جاؤ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ جتنا یعنی نیند آ جائے اچھی بات ہے، لیکن نہ آئے ضروری نہیں ہے کہ نیند آئے۔ اور اسی طرح تعشا تمشا، وہ کہتے ہیں کہ جب رات کی روٹی کھاؤ تو اس کے بعد ضرور چلو، تو اس سے تمہارا نظام صحت جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ بہت سارے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی کو اسلامی طرز میں ڈھال لیں تو بڑی بڑی بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے اور بڑی بڑی پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اچھا لباس پہنو، صفائی اختیار کرو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، اپنے زیر ناف بال صاف کرو، بغلوں کو صاف کرو، ناخن کاٹا کرو، اور اسی طرح 5 وقت کی نماز جو ہے سکون سے ادا کرو۔ رمضان کا مہینہ فرض روزے ہیں وہ رکھو، اس کے بعد 6 روزے ہیں تو وہ سنت ہیں، وہ چاہے اکٹھے رکھو چاہے الگ الگ کر کے رکھو۔ اسی طرح ہر سوموار اور جمعرات کا روزہ جو ہے یہ بھی سنت ہے، تو ہفتے میں 2 دن یہ ہو گئے۔ اور اسی طرح لیالی البیض 13 14 15 3 روزے وہ ہو گئے، تو یعنی آپ اندازہ کریں کہ 2 روزے ہفتے میں یعنی مہینے میں 8 ہو گئے، اور وہ مہینے میں 3 ہو گئے، 9 10 11 روزے ہو گئے۔ تو اگر ان پہ عمل کرے اور کھانے پینے میں کھائیں پئیں لیکن زیادتی نہ کریں، حد سے زیادہ نہ کریں، اور جتنا ہو سکے سادہ غذا کھائیں، تو الحمدللہ اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صحت عافیت، نہ کسی ڈائٹنگ کی ضرورت پڑے گی، نہ کہیں جم میں جانے کی ضرورت پڑے گی، اور نہ ہمیں جا کر کوئی ایکسرسائز کرنے پڑیں گے۔ اسلام کے حکم پہ عمل، ثواب کا ثواب اور صحت کی صحت۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جو حکم فرمائے ہیں وہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہیں، صحت بھی ہیں، عفت بھی ہیں، عافیت بھی ہیں۔ اب اسی طرح دیکھو نا جی، مرد ہو یا عورت، اگر اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، زنا نہیں کیا، انشاءاللہ اس کو کبھی ایڈز کی بیماری اور کبھی سوداگ کی بیماری اور کبھی گندی بیماریاں نہیں لگیں گی، کیونکہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اپنی قوت کو غلط جگہ استعمال ہی نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر زبان سے گندی بات نہ کرے، کبھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، آدمی محبت سے جواب دے، محبت سے بات کرے، بڑے کا احترام کرے، چھوٹے پہ شفقت کرے۔ اس کو بھی حضور نے فرما دیا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولیس منا، جو اپنے سے چھوٹے پہ رحم نہ کرے اور بڑے کی توقیر اور عزت نہ کرے، اس کا میری جماعت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ساری ہدایات ہیں اور ہدایات الہیہ ہیں، اور بواسطہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا ہمیں ملی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ